الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر تیاریاں جو ہیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج کا انتہائی اہم روز ہے۔ آج فیصلہ ہوگا سلمان اکرم راجہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ ان کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی، اس پر سماعت ہوئی۔ باقاعدہ طور پر تمام تر جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے، ممبر پنجاب، ممبر کے پی، ممبر بلوچستان، ممبر سندھ، ان کی شرکت تھی۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدارت کی، سماعت ہوئی۔ باقاعدہ طور پر اس کیس کو دیکھا گیا کہ آخر وہ تمام تر افراد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو تحریک انصاف کا امیدوار کیوں نہیں جانا جا رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے انتہائی اہم خبر ہوگی۔ اس وقت کرنٹ ٹینن کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں، لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آج فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا آج سنایا جائے گا۔ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 2 روز قبل، آج فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس فیصلے میں بتایا جائے گا کہ وہ تمام تر امیدوار جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کیا وہ اپنے نام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار، پاکستان تحریک انصاف کے متفقہ امیدوار، یہ تمام تر جو لائنز ہیں جو کہ ووٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں، کیا وہ لکھ سکتے ہیں۔ آج آخری روز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے باہر پولیس اہلکار، ایف سی اہلکار، الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں سنبھال چکے ہیں۔ انتظار ہے سلمان اکرم راجہ کا اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کا، جن کی جانب سے یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی اور یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ وہ تمام تر امیدوار جن کے پاس تحریک انصاف کے ٹکٹس موجود ہیں، گو کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر امیدواروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار لکھ سکیں، یا ان کو اس چیز کا اختیار دیا جائے کہ وہ بطور تحریک انصاف امیدوار الیکشنز میں حصہ لے سکیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک صورتحال یہ ہے کہ ایسے تمام تر امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، ان کے پاس ٹکٹس بھی موجود ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں کہ وہ خود کو تحریک انصاف کے امیدوار کہہ سکیں۔ اس حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ تمام تر امیدوار بطور آزاد امیدوار الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا جی؟ نقصان یہ ہوگا کہ جیسے ہی آزاد امیدوار جو ہیں بغیر پارلیمانی پارٹی کے پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، وہاں پر ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بغیر پارلیمانی پارٹی ان کو کسی اور پارلیمانی پارٹی کا حصہ بننا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریزرو سیٹس کے حوالے سے بھی خاصی مشکلات کا ہوگا۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ریزرو سیٹس ہیں، جس میں مائنورٹیز کی سیٹس شامل ہیں، جس میں خواتین کی نشستیں شامل ہیں، تمام سیٹوں سے محروم رکھا گیا ہے، اور یہی بنیادی مقصد تھا کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جا سکے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو حکومتی حربے ہیں، جو پی ڈی ایم کے بعد آنے والی نگران حکومت ان کے جو حربے ہیں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کو پہلے اپنے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، اس کے بعد تحریک انصاف جماعت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے تمام تر امیدواروں کو بطور آزاد امیدوار میدان میں اترنے پر مجبور کیا گیا۔ ابھی ایک امیدوار جن کا تعلق لاہور سے ہے، سلمان اکرم راجہ، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی جانب سے پٹیشن فائل کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ ایسے تمام تر امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ خود کو تحریک انصاف کا امیدوار کہہ سکیں، وہ اپنے نام کے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار کا ٹیگ جو ہے وہ لگا سکیں، نہ کہ ان کو آزاد امیدوار سمجھا جائے، بلایا جائے اور اکارڈنگلی ٹریٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اہم جو باقاعدہ طور پر سماعتیں ہوئیں، جس میں جیسے ہم نے بتایا آپ کو کرنٹ این این کے ناظرین لائیو یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت انتظار ہے چیف الیکشن کمشنر کا، وہ جیسے ہی آئیں گے ان کی جانب سے یہاں پر جو فیصلہ ہے سنایا جائے گا۔ یہ محفوظ فیصلہ ہے جس کا انتظار کر رہے تھے تحریک انصاف کے تمام تر امیدوار، تاکہ وہ اپنے نام کے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار کا جو ورڈ ہے وہ لگا سکیں، تاکہ ان کو جیتنے کے بعد نیشنل اسمبلی یا پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا حق حاصل ہو سکے اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ تو یہ فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے حکومت سازی کے حوالے سے بھی۔ اگر تحریک انصاف میدان مارتی ہے، ایک روز باقی ہے، اگر تحریک انصاف کل ہونے والی پولنگ میں سرخرو ہوتی ہے اور
اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی امیدوں پر پورا اتر پاتی ہے، اور اگر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کو ایک اہم پارلیمانی پارٹی کے طور پر قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں یا دیگر جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں پر اپنی دھاک بیٹھانے میں آسانی ہوگی اگر آج کا فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں جی خاصی کوشش کی گئی جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کی جانب سے، اور آج دیکھا یہ جائے گا وہ کوششیں جو ہیں رنگ لاتی ہیں یا نہیں لاتی، اور اس حوالے سے کیا فیصلہ جو ہے تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے، یا باقی ماندہ تمام تر جو فیصلے گزشتہ چند روز میں ہوئے انہی کی طرح آج کا فیصلہ بھی تحریک انصاف کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ دیر باقی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں، لائیو مناظر ہیں، یہ کرنٹ NN کے جو تمام تر دیکھنے والے اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس FC کے جو دستے ہیں وہ بھی یہاں پر تعینات ہیں۔ کچھ ہی روز میں باقاعدہ طور پر نئی حکومت بنے گی، نئی حکومت میں تحریک انصاف کا کیا رول ہوگا، کیا تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھے گی، کیا اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا ہوگا، اگر حکومت بنے گی تو کیا تحریک انصاف ایک الائنس کے طور پر حکومت میں شامل ہوگی یا تحریک انصاف خود حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکے گی، یہ واضح ہونا باقی ہے، چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ کل 8 بجے تمام تر ملک کے حصوں میں پولنگ کا آغاز ہوگا، لیکن اس سے پہلے فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کے امیدوار تحریک انصاف کا نام استعمال کر سکتے ہیں، کیا پارلیمانی جماعت کے طور پر وہ پارلیمان میں اتر سکیں گے یا نہ اتر سکیں گے۔ اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آج محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ کی یہ درخواست تھی اور ان کی درخواست پر یہ اہم سماعت ہوئی جس پر اہم ریمارکس سامنے آئے ممبر پنجاب کے، ان کی جانب سے خاصی جو ہے مشکلات پیدا کی گئیں تمام تر وکلاء کے لیے جو کہ اس سماعت میں موجود تھے۔ مختلف سوالات کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، 5 سال میں تحریک انصاف جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہے وہ کروانے میں ناکام رہی ہے، اس لیے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا مختلف رائیں جو ہیں وہ سامنے آتی نہیں، جبکہ رؤف حسن جو کہ تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 5 سال میں 3 دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں کروائے گئے، لیکن الیکشن کمیشن اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہو چکا ہے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، اور کچھ دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں فیصلہ سنائیں گے، اور قسمت کا فیصلہ ہوگا تمام تحریک انصاف کے امیدواروں کا کہ آیا وہ تحریک انصاف کے امیدوار کنسیڈر کیے جائیں گے یا ان کو آزاد امیدوار کے طور پر